بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کا میں ٹاپک سمجھانا چاہ رہا ہوں سب کو وہ یہ ہے کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے. کامیابی کے پیچھے بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن آج جو میں فیکٹر آپ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے ایکسیپٹ کا. ایکسیپٹ کا مطلب قبولیت ہے نا. فرض مطلب شادی ہوتی ہے 3 دفعہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ، دین آپ کا سہیوگ بڑھتا ہے. اگر آپ پروفیشن میں پروفیشن کو ایکسیپٹ کرو، اچھا جہاں کہیں بھی اگر ایکسیپٹنس جہاں نہیں ہے وہاں پہ آپ کا کام نہیں ہوگا، چاہے کسی فیلڈ میں ہو. اور یہ والی فیلڈ جو ہماری، پہلے انشورنس کو ایکسیپٹ تو کرو کہ واقعی میں نے ایریا میں جو بننا ہے، واقعی میں نے سیدھے سیل میں بننا ہے، واقعی میں نے سیکٹر بننا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی میں اس پوزیشن پہ ہوں. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اوپر سے کام کر رہے ہوتے. فل ٹائم ہو کہیں پارٹ ٹائم وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو پارٹ فل ٹائم ہوتا ہے ایکسیپٹ تو وہی کرے گا نا. اچھا اب ایکسیپٹ کو اصل میں اس نقطے پہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایکسیپٹ کو اے کا لفظ ہوتا ہے. سب سے پہلے اے آتا ہے نا، افیلیشن. اب میں ملٹیپل سیٹ اپ میں آپ کو ڈسکس کروں گا. نمبر ایک سیٹ اپ یہ ہے کہ آپ کی ٹیموں کے ساتھ افیلیشن. ایک سیٹ اپ آپ گھر چلا رہے ہیں، 2 ایلیمنٹ ہے آپ کی لائف کے اندر، بزنس ایلیمنٹ ہے اور دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے، گھر کا ایلیمنٹ ہے. مجھے یہ بتا دیں اگر گھر میں آپ کی بیوی کے ساتھ محبت نہ ہو، کبھی بچے آپ کے ساتھ مسلم ہوں گے؟ کبھی آپ کا رزق بڑھے گا؟ مجھ سے بحقیقت بتا رہا ہوں، جس گھر میں لڑائی ہوگی اس میں رزق میاں بیوی کی نہیں ہوگی. اگر آپس میں ان کی نہیں بنے گی تو بلیو جو بھی اس کے گھر میں رزق کبھی نہیں بڑھے گا. چیک کر لو اپنے پورے فیملی میں، چیک کر لو. سیم سینیریو یہاں پہ بھی ہے. اگر آپ محبت نہیں کریں گے اپنی ٹیم سے، سینئر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جونیئر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ محبت نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا؟ نقطے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ ٹیم کو بڑھانا چاہتے تو آپ ٹیم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہوگا آپ کا؟ وہ ہوگا آپ کو پیار کرنا ہے اس کے ساتھ. اللہ ہم سے ماں سے 70 کے 1000 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہم کسی اپنی ٹیم سے پیار کرتے ہیں؟ نو. یہ ہے اصل میں پرابلم ہماری آ گئی ہے. جس دن آپ نے اسے محبت کرنی شروع کر دی، محبت یہ ہوتی ہے اس کے گھر کا رزق چلے، اس کو بٹھا کے ٹریننگ دو، اس کے کپڑے ٹھیک کراؤ، اس کی تمام چیزوں کو ٹھیک کرو جیسے اپنے بچے کو کرتے ہو. وہ بچے کے لیے تو دنیا جہان کی چیزیں لا لا کے اس کے پاؤں میں رکھتے ہو. چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک کیا نہیں کرتے آپ. پھر ایک بچہ جا کے گرو ہوتا ہے کہ اس کو اسکول بھی لے کے جاتے ہو، پکڑ پکڑ کے ہر چیز کرتے ہو. لیکن آپ یہاں کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ اگر یہاں نہیں کریں گے تو یہ زندگی میں یاد رکھیے گا تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. یہ پہلا نقطہ بتا رہا ہوں. سیکنڈ نقطہ یہ ہے کمیونیکیشن. جب گفتگو آپس میں نہیں ہوگی، 4 دن میاں بیوی گفتگو کرنا بند کر دیں، دیکھو فرق کیا پڑتا ہے. آپ ٹوٹل کنٹرول حالات گھر کے خراب ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ گفتگو بند کر دو، 1 دن 2 دن آپ بچوں کے ساتھ نہ گفتگو کرو. میں دیکھو کیسے گزارا ہوتا ہے آپ. تو جب بچوں کے ساتھ یہ ہر چیز آپ گھر میں کرتے ہو، پتہ آپ کو سب ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی کبھی اتنا گیپ ہے، یہ میرے بچے یہاں پہ ہیں، یہاں کی ٹیم یہاں پہ ہے، تو کل فرق کیا پڑے گا؟ بیٹا کمیونیکیشن اگر ہو گئی کسی کے ساتھ، اپنی ٹیم سے روزانہ کمیونیکیٹ کرو. کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں خالی گفتگو کرنی ہے، اس کو جب آپ انڈرسٹینڈنگ لیول بلڈ کرو ان کا، تو پھر آپ کی یہ چیزیں بلڈ ہوں گی. اگر نہیں کرو گے تو کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو کمیونیکیشن گیپ جب ہوتے ہیں وہ ٹیم ٹوٹ جائے گی. یہی بات ابھی کی ہے نا کہ وہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹیم نے مطلب کام نہیں کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا، جس کی وجہ سے کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو پایا. جب کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو پھر آپ کا کام نہیں پڑے گا. تھرڈ بات ہوتی ہے، جس وقت آپ کمیونیکیشن بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، پھر درمیان میں کنفلکٹ بھی پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو اچھی بات اس کی نہیں لگتی، اس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو کہیں نہ کہیں کنفلکٹ ہوگا. بیٹا کنفلکٹ کو ریزولیٹ بھی کرنا ہے. کنفلکٹ ریزولیشن. اب آپ نے پیار بھی نہیں کیا، کمیونیکیشن نہیں کی، کنفلکٹ کہاں سے آئے گا؟ کنفلکٹ وہاں پہ آتا ہے یا ناکامی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. کامیابی یا ناکامی وہاں ہوتی ہے جہاں محنت ہوتی ہے، جہاں کام ہوتا ہے. جہاں کام ہی نہیں ہوتا نہ کامیابی ہوگی نہ ناکامی ہوگی. تو اس لیے کنفلکٹ کے پاس ریزولیشن کیسے ہے؟ ٹیبل پہ بیٹھے ہم، بیٹا پرابلم کیا ہے، اور آپ نے پوچھ کے چھوڑنی جو مرضی ہو. طریقے کا دیکھو، کھانے ٹیبل بیٹھ جاؤ. اس کنفلکٹ کو فوری طور پہ گھروں میں ہوتا نہیں ہو، کبھی ہو سکے میاں بیوی کی لڑائی نہ ہو، لیکن اگر جو عقل مند ہے شام تک اس کو ریزولوشن کر لیتا. اس کی بات آتا ہے ای فار ایمپٹی.
ایمپتی کا مطلب ہمدردی نہیں ہے، وہ سمپتھی ہے، ہمدردی نہیں ہے ایمپتی کرنے. ایمپتی مین کہ ایک جذباتی ہو کے میں فاضل میڈم بیٹھی ہیں، میں ان کے شوز میں اتر کے بات تو کروں پہلے، میں آپ کے شوز کے اتر کے بعد پہلے اپنے جیسا بن کے دیکھوں پہلے، پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ آئے گی یار اس کی سوچ کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں تو اس کی سوچ کیا ہے. دس از دا فیکٹ. جب میں اس کو کام کر یہی کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے جذبات کچھ اور ہے. مجھے اس کے جذبات کو سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جیسے بچے کے جذبات کو کیا کرتے ہو، بچے کے ساتھ لینگویج بھی وہ استعمال کرتے ہیں، چھوٹی توتلی لینگویج استعمال کرتے ہو، بڑے کے ساتھ کچھ استعمال کرتے ہو. یہاں پہ کیوں نہیں آپ کر سکتے؟ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہمیں اپنا وہ جو ایمپتی کا ورڈ ہے نا وہ استعمال نہیں لوگوں کو پتہ اس کو کیا کرنا ہے. تو اس کو میرا بیٹا انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس کی سمجھنی ہے، اس کی پرابلم سمجھنی ہے، اس کے فیملی کے پرابلم سمجھنے ہیں، اس کے گھر کے پرابلم ہیں. تو جب سمجھ جائیں گے یقین کریں 100% کام کریں شروع کریں. پھر نیکسٹ ہے پی فار پلاننگ ہے. اب پلاننگ ہم نے کوئی کی ہی نہیں ہوتی. ہم نے کب، میں ایک ہی پلاننگ کے بھائی بات کرتا ہوں، اس کا بڑا لمبا چیپٹر میں آدھے منٹ میں ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ پلاننگ کریں، لائف پلاننگ کی طرف آئے پڑے. باقی جتنی پلاننگ سے بھول جاتا ہے انسان، لائف پلاننگ بھولتا. عمر ہے بیٹھا، عمر سے پوچھو اگر میں بیٹا مجھے بتاؤ کہ تم 5 سال بعد کیا ہوگے، عمر کو نہیں پتا ہوگا. تم تیسرے سال کیا ہوگے، چھٹے سال میں آپ کا کیا ہوگا، 10ویں سال میں کیا ہوگے، تو آفٹر 10 ایئر تمہاری پوزیشن کیا ہوگی. تیسرا پلاننگ. جب ہمیں اندھے ہو کے چلتے رہیں گے تو ہم کہیں نہیں پہنچ سکیں گے، اس ٹائپ پہ نہیں پہنچ سکیں. تو بات یہ کہ پلاننگ وہ کرو، اس کو سمجھاؤ بیٹا 2 سال صرف ایسا رہنا ہے، پھر 2 سال صرف آپ نے سیل میں جو رہنا ہے، پھر 2 سال سینے، 3 سال سینے سیل میں لگا کے ایریا میں بنو. جو رک جائے گا میرا بیٹا وہ کبھی بھی اس پروفیشن میں اس کی نام نہیں پیدا ہوگا، وہ ہمیشہ بیوقوفوں کی طرح رہے گا. یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے آپ کا چیزوں کا، یہ ایک ایسے مینٹل اپروچ کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ جس کو آپ پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ملی ہے، پوری دنیا میں اس سسٹم کو سجانا جا رہا ہے کہ 2 سال کا سسٹم ہے، آگے بڑھتے جاؤ. لاسٹ بات ہوتی ہے ٹیم میں ہوتا ہے ٹالرنس اور ٹرسٹ. اپنی ٹیم کو کبھی ٹرسٹ دیا آپ نے؟ کبھی اس کو برداشت کیا آپ نے؟ ہمارے بھروسہ ہی نہیں دیا، نام اس کو کے ساتھ اعتماد کیا، اس کے اوپر بھروسہ کیا. آپ گھر میں میں ہوں فار ایگزامپل، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹا، بیٹی ہے میری، بیٹی میرا اعتماد ہے تمہارے اوپر، گو، کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ابھی ٹائم میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. تو وہ بیٹی وہ بیٹا کبھی بھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی. جب اس پہ آپ کوئی اور وے پہ ٹریٹ کرو گے تو وہ کہے گی مرضی میری جو ایسے مرضی کر لو، اس از رائٹ اور رانگ. تو بات یہ کہ سب سے پہلے اس کو ٹرسٹ دو، اپنی ٹیم کو بھروسہ دو، جیسے بچوں کو دیتے ہو اسی طریقے سے اس کو پتہ ہوتا ہے. ایسے آپ بچے کو اوپر پھینکتے ہیں، اس بچے ننھے منھے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ نیچے، اس کو بھروسہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے کیچ کر لینا. اگر اس کو بھروسہ نہ ہوتا تو وہ آپ نیچے زمین پہ ہوتا. سیم آپ کہیں ایسے کام کرتے کہ لیکن اب باپ اپنے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ ایسے بیہیو بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے بھروسہ ہے میرا باپ مجھے سنبھال لے گا، میں غلطی کروں گا. لیکن یہاں پہ اس کو نہیں، ابھی ہمارے پر اعتماد نہیں ہوا کہ میرے ایس سر کو اعتماد نہیں ہے، ایس سر کو اعتماد میرے پر نہیں ہے کہ یہ کوئی کام ہوا تو مجھے سنبھال لے گا. وہ کہتا ٹھیک ہے کام کر، نہیں کرنا نہ کر. یہ آپ الفاظ جب بولیں گے میرا بیٹا آپ کی ٹیم نہیں کام کرے گی. ٹالرنس، برداشت کرو اس کو. ہم برداشت نہیں کرتے، ایک دم ریش ہو جاتے اس کے ساتھ، تم کرنا کر، میرے لیے کام کرتا ہے. جب ورڈ استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ کا ٹوٹل سسٹم ختم ہو جائے گا. بیٹا یہ اگر سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو میرے خیال کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی ناکامی ہو. تھینک یو ویری مچ.